بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، روزے سے متعلق بیان تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب صبح صادق اچھی طرح واضح ہو جائے تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دو۔ آگے اسی میں کا کچھ حصہ باقی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ رات تک پورا کر دو۔ الفاظ تو یہی ہے، مطلب یہی ہے کہ غروب آفتاب تک روزہ رکھو، اور جب یقینی طور پر سورج غروب ہو جاوے تو روزہ پورا کر دو، یعنی روزہ کھول دو۔ آیت شریفہ میں تو یہ الفاظ ہیں، اور حدیث پاک میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جاوے تو پھر روزہ افطار کرنے میں، جس کو ہمارے ہاں کھولنا کہہ دیتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جو اسلامی الفاظ ہیں ہمیں وہی استعمال کرنے چاہیے۔ روزہ کھولنے کے بجائے روزہ افطار کرنا، ہاں سحری کھانا، یہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ تو جب غروب ہونے کا یقین ہو جاوے تو پھر فوراً روزہ افطار کر دو۔ اب روزہ افطار کرنے میں دیر نہ کرو، یہ آیا حدیث پاک میں۔ یہ اسی آیت شریفہ کی تفسیر ہے۔ ایک دوسری حدیث اور پڑھی ہوگی کہ میری امت میں خیر برابر جاری رہے گی جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اور جلدی کرنے کا مطلب وہی جو ابھی آپ سن رہے ہیں کہ جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جاوے تو پھر تاخیر نہ کریں۔ بات بالکل صاف ہو گئی، لیکن ضرورت زمانہ سے کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں اور ان کا جواب دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے انہی آیتوں میں، بس سمجھنے کی بات ہوتی ہے، سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا، آج پھر میں اس کو دہراتا ہوں کہ کچھ لوگ نئی بات لے کر آتے ہیں اور اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کہ میرے علاوہ اور کوئی دنیا میں جانتا ہی نہیں، سب سے زیادہ جاننے والا میں ہی ہوں اور سب لوگ غلطی پر ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان مولاناؤں کو گھسیٹ لیتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں، بس یہ تو کھاوے اور سنڈرامے پڑے رہے ہیں اپنے حجرے میں، انہیں پتہ کچھ نہیں، یوں کہتے ہیں۔ ہاں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بار بار گھڑی دیکھے گا اور 7:10 روزہ افطار کرو بھائی، ارے روزہ افطار کرو بھائی، وہ یوں کہے گا۔ ہاں، اب کیا ہے مسئلہ؟ ٹھیک ہے، جنتری میں جو لکھا ہے وہ 7:10 لکھا ہے، لیکن آپ 7:10 پر افطار نہ کیجیے، 2 منٹ 3 منٹ احتیاط ضرور کر لیجیے۔ پچھلے ہفتے بات بتلائی تھی میں نے، ایک شخص میدان میں ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ گرد و غبار ہے، نہ بادل ہے، نہ کسی کوئی چیز آڑ نہیں ہے، اور وہ اپنی آنکھ سے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ لے، پھر تو تاخیر کرنا ہی نہیں ہے، پھر تو فوراً افطار کر دینا ہے۔ اور جب ریاضی اور علم ہیئت کہتے ہیں اس کو، اس کے اعتبار سے حساب لگایا ہے تو جنتری میں جو لکھا ہے
اس میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، گھڑی میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بات بتاؤں، بات کا بتانا ضروری ہے، یہاں تک میں آپ کو بات بتاؤں، ایک جنتری بالکل صحیح بنائی گئی اور وہ بعد میں چھپتی رہی۔ اب تو کمپیوٹر سے نکل جا، پہلے وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، اور ہاتھ سے لکھنے میں کاتب صاحب سے غلطی ہو گئی اور وہ اسی طرح چھپ گئی۔ 20 کے بجائے 22 لکھا گیا، 20 منٹ کے بجائے 22 منٹ لکھا گیا، 20 کے بجائے 18 لکھا گیا۔ اوپر نیچے خانے ہیں نا، بجائے نیچے کے اوپر لے خانے میں نظر پڑ گئی، اس نے وہ 18 لکھ دیا، بجائے اوپر کے نیچے خانے پڑ گئی وہ 22 لکھ دیا، اور پھر وہی چھپتی رہی۔ تو ان میں غلطیاں کا بہت امکان، بہت احتمال ہے۔ آج کل تو گھڑیاں کچھ ایسی ہو گئی ہیں کہ ذرا ٹائم صحیح دیتی ہیں، اور آج سے کچھ دن پہلے کبھی گھڑی آگے بھاگ رہی، کبھی گھڑی پیچھے ہٹ رہی۔ تو اس واسطے احتیاط ضروری ہے، اور افطار میں 3 منٹ کم سے کم احتیاط کے لکھتے ہیں، وہ صحیح لکھتے ہیں، اور سحری میں 5 منٹ 7 منٹ احتیاط کے لکھتے ہیں کہ پہلے بند کر دو، بس وہ ٹھیک ہے۔ ایک تو بات یہاں ہو گئی جی۔ دوسری بات اور سنو، آدمی فرض نماز پڑھتا ہے، نہ وہ خود اپنے آپ کو بزرگ مانے، نہ دوسرے اس کو بزرگ مانے، حالانکہ فرض کا مرتبہ نفلوں سے بہت زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ تو ہے ہی ہے۔ جیسے کہ رمضان شریف میں آپ نے سنا کہ نفلوں کا ثواب تو ملتا ہے فرضوں کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب ملتا ہے 70 کے برابر۔ تو دونوں میں اگر جوڑ لگایا جاوے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ فرض کا درجہ نفل سے 70 گنا زیادہ ہے، لیکن اسے کوئی بزرگ نہیں مانتا۔ ہاں اگر وہ اشراق کی 4 رکعت پڑھنے لگے پھر بزرگ ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسرا ماننے نہ ماننے وہ تو اپنے آپ کو مان کے بیٹھ ہی جاتا ہے کہ تو بزرگ ہو گیا۔ ہاں تو نئی چیز لاؤ، جو سب کر رہے ہیں اس سے الگ ہٹ کے ایک چیز لاؤ۔ اس میں سے ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے صوم وصال۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ افطار نہیں کیا، اگلے دن کا بھی روزہ رکھ لیا، اب مسلسل 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا روزہ ہو گیا۔ اب 48 گھنٹے کے بعد پھر افطار نہیں کیا، اور پھر 24 گھنٹے، پھر وہ 52 گھنٹے کا ہو گیا۔ کتنے کا ہوگا لگا لیا حساب، 24 تیا کتنے ہو گئے۔ یہ اس طریقے سے رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ کیا یہ درست ہے؟ ہاں، کتابوں میں کچھ لوگوں کا آپ دیکھیں گے حال ایسا لکھا ہوا ملتا ہے۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، صحابہ نے بھی آپ کی اتباع کرنا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا، اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پلاتے ہیں، تم میری حرص نہ کرو۔ بہرحال صوم وصال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ غروب ہونے پر افطار کر دینا چاہیے، یہ بات ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پر آپ ایسے اللہ والوں کا ذکر کریں جو واقعی بالکل سچے اور صحیح لوگ ہیں، اب وہ صوم وصال رکھتے تھے، تو دیکھو اس کو لوگ صورتاً دیکھنے میں صوم وصال ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقتاً افطار کرتے تھے، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی پی لیں، چاہے وہ ایک کھجور کھا لیں، چاہے وہ کچھ بھی، تو افطار کر لیتے تھے۔ پھر اس سے زیادہ نہ افطار میں کچھ کھاتے تھے، نہ سحری میں کچھ کھاتے تھے۔ اس طریقے سے وہ چاہے 2 دن کریں، چاہے 3 دن کریں، چاہے 4 دن کریں، لیکن بہرحال جب ایک گھونٹ بھی پانی پی لیا تو روزہ تو افطار ہو گیا، یہ روزہ تو مکمل ہو گیا، اب دوسرا روزہ شروع ہوگا، یہ وہ صورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال صوم وصال نہیں ہونا چاہیے، روزہ تو غروب آفتاب پر مکمل کر دینا چاہیے، یہ بات آ گئی۔ اب آگے چلو جی، تھوڑی سی بات اس موقع پر کہہ دی جاتی ہے
چونکہ کتاب پڑھنے والے تو پڑھتے رہتے ہیں، سمجھاتے ہیں نہیں۔ تو رمضان شریف میں خاص طور سے اگر آدمی ایسا ہی کرنے لگے، نہ سحری میں کچھ کھاوے نہ افطاری میں کچھ کھاوے، تو کیا ٹھیک ہے اس کے واسطے ایسا کرنا؟ دیکھو دوستو سنو، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں اور بہت دنوں سے بات سن رہے ہیں، اب تو آپ کے کچھ سمجھ میں آنے لگی ہوگی بات۔ ہاں جی ہاں، ایک زمانہ وہ تھا جس میں ایک کھجور کھا کے پورے دن میں اور سارے دن دشمن سے لڑے تھے۔ اب آپ یہ دیکھو کہ ان کے اندر جسمانی طاقت کتنی تھی۔ ہمارا تو حال یہ ہے بھائی، تم جانو پر ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹہ ناشتے میں تاخیر ہو جاوے تو قرآن شریف نہیں پڑھا جاتا ہمارے سے۔ تو ہم تو چاہیں کہ فجر کے بعد جلدی سے جلدی چائے ملے، سستی بھی دور ہو جاوے، دماغ نیند کا خمار بھی دور ہو جاوے، اور اس کے بعد ہمیں جو کچھ پڑھنا اپنا آرام سے پڑھ لیں۔ اور یہی حال دوپہر کے کھانے کا، یہی حال شام کے کھانے کا، اگر ایک دن نہ ملے تو دوسرے دن اٹھا نہیں جاتا۔ تو یہ جو لوگ صوم وصال وغیرہ رکھتے تھے، ان کے اندر ماشاءاللہ طاقت اتنی زبردست ہوتی تھی کہ وہ اس کے باوجود بھی دین کے تمام فرائض انجام دیتے رہتے تھے، جہاد تک کرتے رہتے تھے۔ اور آج چونکہ جسموں میں طاقت نہیں ہے، اس واسطے آج ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سن لو ابھی پیشگی ہی، افطاری میں بھی خوب بڑھیا کھایا کرو، اور اتنا کھایا کرو کہ دن بھر کی کمزوری کی تلافی ہو جائے۔ اور سحری کھانا تو بہرحال سنت ہے ہی، اس کی تو آپ نے بہت تاکید سنی ہوگی۔ ہاں بھائی، جو ہٹے گٹے ہیں، طاقتور ہیں، کہ وہ نہ کھاویں جب بھی سب کچھ کام کرتے رہیں گے، تو ان کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ بہرحال صوم وصال کے متعلق مجھے کچھ عرض کرنا تھا، وہ آپ کو بتا دیا۔ اب آگے چلو، اگلی بات میں پہلے آپ کو زبانی بتاتا ہوں، پھر ترجمے سے بات سمجھ میں آتی رہے گی۔ رمضان المبارک میں ایک عبادت ہے اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف، مسجد میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں اور کفایہ کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، یعنی ہر ایک کے ذمہ نہیں، اگر محلے کے میں سے 1-2 آدمی اس کام کو کر لیں تو سب کی طرف سے ہو جاوے، وہ ہے اعتکاف، سنت مؤکدہ اور علی الکفایہ، یہ ہے۔ ثواب اس کا جتنا ہے وہ آپ کو معلوم ہے ہی، اور انشاءاللہ جب اعتکاف کا زمانہ آوے گا اس سے پہلے ہی آپ کو اس کی فضیلت بھی بتا دی جاوے گی۔ بس میں تو تھوڑی سی وہ بات بتلا دوں جو یہاں آیت شریفہ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسجد میں اعتکاف کرے تو وہاں پر بہت ساری پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ان پابندیوں کو پورا کرتا ہے تو وہ اعتکاف ہے، اور اگر ان پابندیوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ اعتکاف نہیں ہے۔ ہر ایک بات کو تفصیل سے بتانا تو مشکل ہو جاتا ہے، وہ تو وقت پر اگر بتائی جاوے تو یاد بھی رہتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے۔ بس اجمالی طور پر بتا دوں کہ جو شرعی ضرورت ہے اس کے واسطے نکلا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض غسل اگر ٹھنڈک کا غسل کرے اس کے واسطے نہیں نکل سکتا۔ اگر جمعے کو سنت کا غسل کرے، سنت ہے غسل کرنا، اس کے واسطے نہیں نکل سکتا۔ ہاں اگر اس پر غسل فرض ہو جاوے تو اس کے واسطے وہ نکل سکتا ہے۔ اور جو طبعی ضرورت ہے، مثلا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، ان کے واسطے وہ نکل سکتا ہے۔ اور تفصیل آپ کو اعتکاف سے پہلے جان لینی چاہیے کہ کس ضرورت کے تحت اس سے نکل سکتے ہیں اور کس ضرورت کے تحت اس سے نہیں نکل سکتے۔ یہ بات ہوگی، جو بات یہاں آئے گی میں اور بتاؤں گا۔ میں ایک غلط فہمی میں آپ حضرات کی دور کر دوں، اور وہ دور کرنا ضروری بھی ہے۔ ہر زمانے کا ایک فیشن ہوتا ہے، دین میں بھی نئے نئے فیشن نکلتے رہتے ہیں، جیسے کپڑوں میں فیشن نکلتے رہتے ہیں نا، اور دین میں بھی نئے نئے فیشن نکلتے رہتے ہیں۔ ہمارے دین میں ایک فیشن نکلا ہے آخری عشرے کا یا پورے رمضان کا اعتکاف۔ اعتکاف تو اپنی مسجد میں ہوتا ہے،
اپنے محلے کی مسجد میں ہوتا ہے. خیر چلو، وہاں جا کر جو صورتحال دیکھنے میں آتی ہے، اللہ کی پناہ، یہ تو انہوں نے مسجد کا مذاق بنا لیا، یہ انہوں نے اعتکاف کا مذاق بنا لیا. جا کے آپ بھی دیکھ لینا، اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہو، یہ غلط لگ رہی ہو، انتظار کرنا آ جائے گا رمضان کا مہینہ کہ اعتکاف میں ہے اور بے تکلف باہر جانا، باہر نکلنا، باتیں کرنا، کپڑے دھونا، بیڑیاں سگریٹ پینا، باہر بیٹھ کے باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ. تو دیکھو دوستو، اگر ہے اعتکاف نفل اور اس میں کوئی ایسا کرتا ہے تو خیر، چونکہ نفل اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں ہیں اعتکاف، اور جب مسجد سے باہر نکلے، باہر قدم نکالا تو اعتکاف ختم. یہ ہے. تو اگر ایسا اعتکاف ہے نفلی اعتکاف، اس میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو چلو ہو جانا. لیکن جو سنت مؤکدہ ہے آخری عشرے کا، اور اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے نظر کا اعتکاف. اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں فلاں اپنے اس مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں 4 دن کا اعتکاف کروں گا، 10 دن کا اعتکاف کروں گا، اور وہ مقدمے میں کامیاب ہو جاوے تو اس کے ذمہ یہ اعتکاف ہو جائے گا. واجب کہتے ہیں اس کو. تو واجب اعتکاف ہے، یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے 10 دن کا رمضان کے آخری عشرے کا، تو اس میں نہیں نکلا جائے گا. اگر اس میں نکلے گا تو اعتکاف ختم. اس بات کو دھیان رکھنا. اچھا جی، اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ رمضان اس میں اعتکاف میں مسجد سے باہر تو نکل نہیں سکتا، لیکن بالفرض اگر اس کی بیوی مسجد میں آ جاوے تو اس سے ہم بستری تو مسجد میں ہو بھی نہیں سکتی، لیکن بوس و کنار ہونا، چومنا چاٹنا، گلے لگنا، یہ بھی درست نہیں ہے. یہ ہے یہاں پر یہی مسئلہ بتلایا جا رہا ہے. اب آپ اس کو سن لیجیے گا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں سے ملنا جلنا مت کرو، یعنی صحبت اور صحبت سے پہلے کے جو کام ہوتے ہیں وہ مت کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. یہاں تک بات پوری ہو گئی. اب آگے اس بات سنیے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد ہیں، تم ان کے پاس بھی مت جاؤ. ان کی کھلی خلاف ورزی کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. نہیں، ایسا کام بھی نہ کرو کہ اس کی خلاف ورزی ہو جاوے. ان الفاظ کو اگر آپ نہ سمجھے ہوں تو دیکھو اس طرح سمجھ جاؤ گے. مثال کے طور پر روزہ ہے، اور روزے میں حلق کے نیچے کوئی چیز چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جاوے گا کھانے پینے کی. تو تم منجن مت کرو، پیسٹ مت کرو. کیوں؟ کہ وہ حلق کے نیچے جا سکتا ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد ٹوٹ سکتی ہے. یہ ہے. اسی طریقے سے ایک تو ہے صحبت جس کو آپ سمجھتے ہیں، اور ایک ہے صحبت سے پہلے کے کام، مثلا چومنا چاٹنا. تو ویسا بھی نہ کرو، چونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے وہاں تک نوبت پہنچ جاوے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف منع کیا. تو یہ چند مثال. ایسے ہی مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ اگر آدمی پر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جاوے تو اسے چاہیے کہ وہ پورا غسل کر لے، لیکن غرارہ نہ کرے، غرارے کے ساتھ کلی نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ کہ اس میں اندیشہ ہے کہ حلق میں پانی جا سکتا ہے. تو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی ہو وہ بھی نہ کرو. صاف صاف خلاف ورزی تو کرنی ہی نہیں ہے، لیکن جو خلاف ورزی کے قریب لے جائے وہ بھی کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے
تاکہ وہ سب پرہیزگار ہو جائیں۔ بات تو آسان ہے، اس کی کچھ وضاحت کی ضرورت نہیں، بس اتنی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کا ولی نفلوں کی کثرت سے نہیں بنتا۔ سن لیجئے گا بات، اللہ کا ولی ذکر کی کثرت سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ احکام کی پابندی کرنے سے ہوتا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان کو چھوڑ دینے سے اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ نوافل تو ایسے ہیں جیسا کہ آپ اچھی سی بھنگری ہوئی دال میں تھوڑا سا لیمو ڈال لیں، جس سے اس کا ذائقہ اور اچھا ہو جاتا ہے، اور بجائے آدھی روٹی کی پوری روٹی کھائی جاتی ہے۔ تو ذکر اور نوافل کی تو مثال ایسی ہے کہ ان سے ایک ایسی طاقت حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پورے پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیے جاتے ہیں۔ ان سے وہ تو اس لیے ہے۔ تو اللہ کا ولی بندہ، متقی پرہیزگار بندہ، وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہے۔ لعلکم تتقون، لعلہم یتقون۔ اب آگے ایک دوسری بات شروع ہو گئی ہے، وہ بھی ہو جائے گی پوری انشاءاللہ، بھی وقت ہے۔ اس سے پہلے ایک روزے کا ذکر تھا، بعد میں بھی روزے کا ذکر تھا، اور درمیان میں آ گیا تھا دعا کا ذکر۔ جی وہاں آپ کو بتایا تھا کہ درمیان میں دعا کا ذکر کیوں لائے، ہاں بتایا تھا، اس کو تو رہنے دو۔ اب یہاں آپ دوسری بات سنو۔ روزہ ہوا، روزے کا احکام کے بعد اب اللہ تبارک تعالیٰ آگے یوں فرماتے ہیں کہ حرام مال مت کھاؤ۔ یہ بتلانے کے واسطے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھے اور پھر حرام مال سے افطار کرے تو ایسا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور جہاں روزہ رکھو تو حلال مال کھانے کا بھی اہتمام کرو، افطار میں بھی، سحری میں بھی۔ یہ تو میں نے ایک مناسبت آپ کے سامنے بیان کی، یہاں تو حکم عام بیان کیا جاتا ہے۔ اب سنیے ترجمہ، سنیے ترجمے سے بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر میں کچھ عرض کروں گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مال اپنے درمیان غلط ڈھنگ سے مت کھاؤ، غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ چلو پوری ترجمہ کر دوں پورا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان کے مقدمے حاکموں کے پاس لے جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم میں سے ایک فریق لوگوں کے مال گناہ کے طریقے پر کھاوے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس طریقے سے کھانا تمہارے واسطے درست نہیں ہے۔ دوستو بہت ہی مختصر عرض کروں گا، اور ضروری بات ہے۔ مال، اس میں کھانا بھی، پینا بھی، کپڑا بھی، مکان بھی، یہ ساری چیز آگے۔ مال یہ انسان کی زندگی کے واسطے ایسا ہے جیسا کہ انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن پاک میں ہی آیا ہے۔ اگلی سورت جو آئے گی سورہ آل عمران، اس سے آگے آئے گی سورہ نساء۔ سورہ نساء میں ہے یہ سارے کام دنیا کے اموال سے چلتے ہیں، مال سے چلتے ہیں، اور اس طریقے سے مال کے ضروری ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ بھی منع نہیں کرتا، انبیاء کرام بھی منع نہیں کرتے، علماء صلحاء بھی اس کو منع نہیں کرتے۔ البتہ مال حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ اگر ہم ان صحیح طریقوں سے، پابندیوں کے ساتھ صحیح طریقوں سے مال حاصل کرتے ہیں تو حلال ہے،
اور اس کے علاوہ ان طریقوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ دوسرے طریقوں سے مال حاصل کرتے ہیں تو وہ مال حرام ہے۔ اور قرآن پاک میں، حدیث پاک میں یہ بات تفصیل سے بیان کر دی ہے کہ مال حاصل کرنے کا کون سا طریقہ حلال ہے اور کون سا طریقہ حرام ہے۔ یہ باتیں تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ حلال طریقے پر مال حاصل کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے دین کے اندر، اور باطل طریقے پر، غلط طریقے پر ممانعت ہے۔ یہاں پر ایک طریقہ بتایا گیا ہے، باطل طریقہ، اور دوسرے طریقے دوسرے حدیثوں میں، دوسری آیتوں میں آئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ایسے کاغذی ثبوت ہیں کہ میں یہ دکان قبضہ سکتا ہوں، میں یہ مکان قبضہ سکتا ہوں، یہ پلاٹ میں قبضہ سکتا ہوں، یہ ایسے کاغذی ثبوت ہیں۔ اور وہ کاغذی ثبوت، حالانکہ وہ مکان اس کا نہیں، پلاٹ اس کا نہیں، دکان اس کی نہیں، اور وہ کاغذی ثبوت لے کر حاکم کے پاس جاتا ہے تو حاکم، قاضی، مفتی وہ تو دیکھو ثبوت کے سامنے رکھ کر فیصلہ کر دے گا۔ اگر ان ثبوت کو سامنے رکھ کر حاکم نے، قاضی نے فیصلہ کر بھی دیا تو وہ مال اس شخص کے واسطے حلال نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس آیت شریفہ میں جو بیان کیا گیا ہے اس سے متعلق۔ لہذا یا تو تمہیں شک ہو جاوے کہ بھئی یہ میرا ہے یا اس کا ہے، یہ میرا ہے یا اس کا ہے، جب آپ مفتی کے پاس جاؤ، قاضی کے پاس جاؤ، تاکہ وہ ثبوت دیکھ کر بتا دے کہ ہاں بھائی یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ یہ تمہیں پورا یقین ہو کہ یہ میرا ہے اور میں بغیر فتوے کے اور بغیر قاضی کے فیصلے کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، تو قاضی کے پاس جاؤ۔ لیکن دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے واسطے تم قاضی کے پاس مت جاؤ۔ مثال کے طور پر جیسے کہ آج کل کثرت سے ہو رہا ہے، بڑی پیاری پیاری بات کریں گے، بڑی میٹھی میٹھی بات کریں گے، اجے آپ کو ہم پہ یقین نہیں کیا؟ آپ پلاٹ لے لو، مکان بنا لو، پیسے نہ دیو، بعد میں دے دیو، جب دے دیو نہ دیو، اور تمہیں چاہیے میرے پیسے لے لو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیسی باتیں کرتا ہے وہ، پورا یقین اس کو دلا دیتا ہے، اور اس کے بعد اس سے آہستہ آہستہ سارے پیسے نکال لیتا ہے، اور نہ اس کے نام ایگریمنٹ ہے، نہ اس کے نام بے نامہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کیا بگاڑ لے گا تو میرا ہے تیرے پاس کوئی ثبوت؟ جی، نہ اس کو ایگریمنٹ دیا، نہ اس کو بے نامہ دیا، اور رہی بات گواہوں کی، تو وہ گواہوں کا حال تو خوب اچھی طرح جانتے ہو، اور سنتا کون ہے آج کل زبانی بات کو؟ ہاں، تو دیکھو باطل طریقے پر مال کھانا، یہ مال حرام ہے اور کسی طریقے سے انسان کے واسطے حلال نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک مثال ہی دی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اب آپ کو یہاں تو میں زیادہ نہیں بتا سکتا، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ تجارت کرنے والوں کو تجارت میں، اور کھیتی باڑی کرنے والوں کو کھیتی باڑی میں، مزدوری کرنے والوں کو نوکری کرنے والوں میں، اس سے متعلق مسائل معلوم کر لینے چاہیے، مسائل دریافت کر لینے چاہیے۔ چنانچہ ایک موٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص ملازم ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز کھانے کے وقفے میں پڑھے، کھانے کے وقفے میں پڑھے، اور کام کا حرج نہ کرے۔ اگر اس وقت میں پڑھتا ہے تو صرف فرض اور سنت مؤکدہ پڑھے، نفل پڑھنے کی اس کو اس وقت اجازت نہیں ہے۔ یہ تو مزدوری کے مسائل معلوم کرے، نوکر ملازم نوکر معلوم کرے، کھیتی باڑی والا اس کے مسائل معلوم کرے، تجارت والا اس کے مسائل معلوم کرے، جو ان سے تجارت کرتا ہے اس کے متعلق مسائل، اور حلال کھاوے۔ یہ پھر تو لوٹ آ رہا ہوں میں بات کو، مال تو حاصل کیا جائے گا، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے، آمدنی کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک طریقہ ہے جیب کاٹنا مال حاصل کرنے کے لیے، ایک طریقہ ہے چوری ڈکیتی،
جوا سٹا، تو ظاہر بات ہے کہ ہم سب ان کو غلط مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور طریقے بھی ہیں جو غلط ہیں شرعاً، جس کی مثال میں نے آپ کو دی۔ بس جائز طریقے سے مال حاصل کرو۔ حلال مال کی فضیلت اور اس کا فائدہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب آج حرام کے متعلق سن لیجئے گا، بس بات مختصر کرنے کے واسطے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو گوشت، کھال، ہڈی، جو بھی کچھ کہیے گا حرام مال سے بنے گا وہ جہنم میں ضرور جلے گا۔ جب تک جہنم میں ڈال کے اس کو پاک نہیں کر دیا جائے گا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ دیکھیے گا، ہم لوگوں کو اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، ان کے لیے مکان، دکان، سب کچھ چھوڑ کے جائیں، اور اس میں حلال حرام کا کوئی امتیاز نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہاں، بلکہ جس کے بعد خوب آ رہا ہو وہ خوش نصیب سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ دیکھو ٹھیک، حدیث پاک سن لیجئے گا، جو شخص اپنے وارثوں کے واسطے حرام مال چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ ان کے لیے جہنم تک پہنچنے کا سامان کر کے جاتا ہے، جہنم تک پہنچنے کا توشہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ توشہ کہتے ہیں اس کو، سفر میں جو آدمی کے کام آتا ہے، کھانا پینا وغیرہ چیز۔ یہ آیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، ہم نے ان کے ساتھ دشمنی کی۔ اور اسی طرح میرے دوستو، حلال مال کھانے سے آدمی کے اندر اچھے اور عمدہ اخلاق آتے ہیں، اور حرام مال کھانے سے انسان کے اندر برے اخلاق، بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ حدیث پاک آتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزیں عطا فرما دے، امانت داری، خوش اخلاقی اور حلال کھانا، حدیث پاک میں آیا کہ وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ چیزیں تو ہمارے اندر عام ہیں۔ اس وقت تو صحابہ تھے نا، یہ تو سب کام، یہ تو ہم لوگ سب کرتے ہیں، کہا سب جنت میں جائیں گے۔ بہرحال حرام مال سے بہت بچنا چاہیے۔ پاکی ناپاکی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت گنجائش دی ہے، لیکن حرام حلال میں گنجائش نہیں ہے۔ جی ہاں، دیکھو آپ کو معلوم ہے، اگر کپڑے پر، اس کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ، ہلکی نجاست، 1/4 سے کم کپڑے پر لگ جاوے تو نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر دیکھو، اس کو کہتے ہیں کلی، یہ، اور یہ کلی یہاں سے یہاں تک ہے، اگر اس کا 1/4 جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب میں بھیگ جاوے، اور ہمارے پاس دھونے کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے یا کم پانی ہے، اور نماز پڑھ لیں ہم، نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے۔ ایک ہوتے نجاست غلیظہ، اور نجاست غلیظہ کا مطلب جیسے مثلا آدمی کا پیشاب یا آدمی کا پاخانہ یا جانوروں کا پاخانہ، یہ ہے۔ یہ ایک ہتھیلی کے برابر، اس کو آسانی کے واسطے آپ یوں کہہ لو، جو آپ کا 1 روپیہ آتا ہے نا، 1 روپیہ، اس کے برابر نہیں، وہ دوسری مثال ہو گئی۔ آدمی کا پیشاب، بس پاخانہ نہیں، پیشاب، وہ 1 روپے کے برابر لگ جاوے تو معاف ہے، اور اگر 4.5 ماشے کے برابر پاخانہ وغیرہ لگ جاوے تو معاف ہے۔ لیکن حرام مال میں، حلال مال میں اتنے حرام کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد